میں انتہائی ادب سے علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلمات محبت سے ہمیں نوازیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفي رواية ولدت فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو آپ پن پوائنٹ سائلنٹ ہے، یہ ہے بارگاہ رسالت مآب کے آداب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تھے، پرندہ بھی اگر ان کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتا تو اسے تسکین میسر آ جاتی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ظاہر ہے یہ ہمیں اپنا انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ اگر سامنے ذات رسالت مآب موجود ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے. عنوان چونکہ آپ سب کے سامنے ہے، میں اپنے گول میں بھی رہوں گا اور اپنے ٹائم میں بھی رہوں گا. نالج شیئرنگ ہوگی، اکابرین موجود ہیں، کلام آپ ان کا سماعت کریں گے. عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عنوان کی طرف جانے سے پہلے شیخ محمد سلیم صاحب کو ضرور ٹریبیوٹ کروں گا کہ جو بندہ زندگی بھر یہ پڑھتا رہے نا کہ اللہ مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھنا، حضور کے عشق میں مچلتی رہے. وہ جو شعر، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، تو یہ ایک مصداق ان کی اولاد آج نظر آ رہی ہے. یہ صرف اکیلے نہیں مچل رہے بلکہ بہت سارے لوگوں کے عشق کے مچلنے کا سبب بنے ہوئے ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے، تو اس کا ڈکشنری مین پہلے لے لیتے ہیں. میلاد اگر بطور ٹرم یوز کیا جائے تو اس سے مراد ہے ولادت کا وقت. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفک معنی ہے ذوات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورے سنٹینس کا معنی ہو جائے گا
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت۔ لیکن جب اسے بطور ٹرم یوز کیا جاتا ہے، بطور اصطلاح یوز کیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گرد رات تک کسی بھی چیز کو عنوان بنا لیا جائے تو وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ فوکس اسی پہ کریں گے، پہلا کویسچن یہ ریز کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عنوان رکھنا، اس کے مقاصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، گزشتہ سال بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وقت ولادت نبی ہم امتیوں کو نہیں بھولے۔ حضور نے فرمایا ربی حبلی امتی، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے اس کا خوبصورت ترجمہ آپ کی طرف ڈیلیور کیا تھا کہ اے اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما دے۔ ولادت کے وقت تو با وفا امتی قیامت تک ولادت کا وقت نہیں بھولے گا، اس وجہ سے یہ عنوان اختیار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کومیموریشن، اس کے ہائر آبجیکٹس کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، پرپس کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، اور وہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، انبیاء جس کی امت میں ہونے کی دعائیں کرتے رہے، صدیاں جس کا انتظار کیا جاتا رہا، ہماری بغیر طلب کے تو نے اس نبی کی غلامی کا شرف ہمیں عطا فرما دیا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ہمیں حضور مل گئے، بس ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، بس ہر وقت اسی وجہ سے رطب اللسان رہتے ہیں۔ پھر آخر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسکنسیپشنز بھی کریٹ کی جاتی ہیں، کچھ ذہنوں میں خلش ڈالی جاتی ہے کہ جناب کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اگر مجذوبانہ جواب دیا جائے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، تو پھر جواب یہ ہے کہ جناب ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بس ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ہماری اصل میں لکھا ہوا ہے، ہماری نسل میں لکھا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر آپ اس کو بطور ریسرچ اسکالر آپ اس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو حدیث پاک میں نے پڑھی وہ الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعروف بہ بخاری کے بعد دوسری بنیادی کتاب الصحیح مسلم شریف ہے۔ اس میں جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ اب اس سوال کا ذرا پس منظر سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہفتے میں کسی دن کا روزہ رکھتے تھے؟ اب آپ کو بولنے کی اجازت ہے، آپ بولیے کس دن کا؟ پیر شریف کا۔ اب آپ ذرا بلند آواز سے بولیں کس دن کا؟ میں نے پہلے عرض کیا بینگ اے اسٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ نالج شیئرنگ کروں گا، آپ کی طرف کچھ چیزیں ڈلیور کروں گا، اگر صحیح ہوئیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے آپ کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا، پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ خود بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیر کے دن، آخر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کرتے، صدقات پیش کرتے۔ جب بھی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تو نبی علیہ السلام کویسچن کرتے، آپ پوچھتے اہٰذہ صدقۃ ام ہدیۃ؟ کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر یہ کہانی کسی کو ڈیٹیل سے پڑھنی ہو تو سلیمان فارسی کی کہانی پڑھ سکتا ہے، جنہوں نے آ کر یہی سوال کیا تھا کہ حضور یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ صدقہ ہے، تو آپ اس صدقہ کو جو ہے وہ قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور صحاب سے کہا کلو وامسک یدہ، انہیں کہا آپ کھاؤ اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو آئے اور آ کے کہا حضور ھذہ ھدیۃ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا، اور کریم آقا کی عادت تھی کہ جس کا ہدیہ قبول کرتے اسے اپنے تبسم کی خیرات عطا فرما دیتے تھے۔ مصطفیٰ کریم اسے تبسم کی خیرات عطا فرماتے۔ اب یہ بڑے خوش تھے، واپس پلٹے، بات تو تیسری رہ گئی تھی۔ اب تیسری بات کے لیے جسے سلیمان فارسی اس در تک لے کے آئی تھی، وہ بات کیا تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت موجود تھا۔ یہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، تو اسے کس انداز میں دیکھا یہ آپ نے ضرور جا کے پڑھنا ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع سے ریلیٹ یہ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے احاذہ صدقۃ ام ہدیۃ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صدقہ ہوتا اسے تناول نہیں کرتے، جو ہدیہ ہوتا اسے تناول فرما لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک دن ایسا ہفتے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول تو فرما لیتے ہیں، لیکن قبول فرمانے کے بعد اسے تناول نہیں کرتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر پیر صاحب کے پاس آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی بندہ ہدیہ لے کے جائے اور ہو بھی بڑی لذیذ ڈش، اچھی چیز، تو میری آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور تھوڑا سا چیک کر لیں، حضور تھوڑا سا چیک کر لیں۔ ذرا تصور کریں جو اپنی ساری کمائی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا ہوگا وہ کیا چاہتا ہوگا کہ حضور اسے تناول کریں، میرے سامنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں حضور کیسے تناول کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات وہ چاہتا تھا حضور تناول بھی کریں گے، تبسم کی خیرات بھی مجھے عطا فرمائیں گے، وہ تو یہ چاہتے تھے۔ اب دیکھا کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضور ہدیہ لے لیتے ہیں لیکن اسے تناول نہیں کرتے۔ اب انہوں نے مسلسل جب یہ سلسلہ دیکھا تو بارگاہ رسالت میں سوال کر دیا۔ اب سوال کیا، حضور پیر کا دن ایسا آتا ہے کہ آپ اس میں ہدیہ بھی تناول نہیں فرماتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام ہر لحظہ میں حضور کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، رسول اللہ کی سیرت کو بھی پوری حفاظت سے پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ انا اصوم فیہ، میں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ وہ جو آپ نے جواب دیا پیر کے دن کا روزہ، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب نیکسٹ کویسچن تھا کہ آپ کیوں اس کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامر کے اعتبار سے اس ظرف کو مقدم کیا ایک روایت میں، فیہ ولدت، تو اس میں تخصیص اسپیسیفکیشن آ جاتی ہے، کسی چیز پر فوکس کروانا مقصود ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ کہا فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا ہوں، میں اس میں پیدا ہوا ہوں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے سماعت کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس جملے کی طرف اور اس اپنے موضوع سے متعلقہ اور میلاد سے متعلقہ ایک تحقیقی سوال، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن کا روزہ رکھتے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ روزہ فرضی تھا، واجبی تھا یا نفلی تھا؟ ظاہر ہے یہ نفلی تھا۔ نفلی روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ شکر کے طور پر۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا شکریہ مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر نبی اپنی ولادت کی اہمیت سمجھتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو امتی کیوں نہ کرے؟ اور امتی جو شکریہ ادا کر رہا ہے اسے کوئی اور نام کیوں دے؟ اسے نام دے گا تو میلاد مصطفیٰ ہی دے گا۔ پھر دن کی تعیین، ہمارے پاس بڑے سوال آ جاتے ہیں، جناب آپ نے یہ دن کیوں متعین کر لیا، یہ کیوں کر لیا، یوں کیوں کر لیا؟ بتائیں رسول اللہ نے دن متعین نہیں فرمایا، ہفتے کے 7 دن تھے لیکن پیر کا دن اختیار کیا۔ پھر اگلی بات بھی یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے قیدیں نہیں لگائی جائیں گی۔ ہم تو سال کے بعد اسے کمیموریٹ کریں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ رسول اللہ کو ہر ہفتے میں سیلیبریٹ کرتا دیکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہر ہفتے منا رہے ہیں، ہر پیر کو منا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں فیہ ولدت، اور پھر اس میں لفظ ولدت کا انتخاب اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضور یہ بھی بتا سکتے تھے فیہ بعثت، اور ایک روایت میں ہے بھی، اور اس روایت کا پھر محدثین نے جواب کیا دیا؟ کہا وہاں بھی ولدت کو مقدم کیا ہے اور بعثت کو مؤخر کیا ہے۔ ایک میں انزل الیہ ہے
انزل علیہ مجھ پر اتارا گیا، وہاں بھی وہ مؤخر ہے، یہ مقدم ہے، ظاہر ہے تقدیم بھی تخصیص کے لیے آتی ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، صرف خاموشی سے پیغام کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں، اے میرے امتیو میری ولادت کے دن کو عام دن نہ سمجھنا، بڑی اہمیت والا دن ہے، اور اس اہمیت والے دن کو اہل سنت نے آباد رکھا، شاد رکھا۔ اس وجہ سے یہ عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ، میلاد منایا جاتا ہے اور سیرت سنائی جاتی ہے تاکہ سننے والے اسے اپنا لیں۔ اب میلاد سنا دیا گیا، میلاد منایا گیا، اب سیرت سنائی گئی۔ اب اس سیرت کا ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بعثت نبوی کے ہائر آبجیکٹس ہیں، ان میں سے ایک تھا انر پیوریفیکیشن۔ سوسائٹی کے اندر، اس وقت کی سوسائٹی کے اندر لوگ انٹرنلی بہت ڈیمیج ہو چکے تھے، اندر بڑے خطرناک ہو چکے تھے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج ہم نے بڑی ترقی کر لی، بڑے عروج پہ چلے گئے، لیکن کریکٹر لیس ہو گئے۔ سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے کردار کھو گئے۔ ہمارا تاجر یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ بازار میں نہیں گئے، ہمارا سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے سیاست نہیں کی، ہمارا کوئی بھی جاب سے تعلق رکھنے والا سمجھتا ہے کہ حضور نے شاید جاب نہیں کی، حالانکہ بے خبر ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں۔ منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں۔ آپ اگر اپنا بٹن بھی سینا چاہتے ہیں تو سامنے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ہمیں کوئی تعلیم نہ دے، یا ہمارا کوئی سوال اس کا جواب نہ دے؟ کیونکہ قرآن نے مہر لگائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کی طرف آئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو لوگ آتے تھے اپنی سیرت کے ذریعے ان کے دلوں کے سافٹ ویئرز کو بدلتے تھے۔ ان کے اندر جو نیگیٹیوٹی تھی، ان کے اندر نیگیٹو لیگیسی تھی، جو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلتے تھے۔ اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب عمار، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین شہید ہو گئے، اور جس کے والدین رسول اللہ کے نام پہ شہید ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اسے اپنی توجہ میں رکھتے ہیں۔ فرمایا اب تجھے درد سنانے کے لیے کہیں اور نہیں جانا، اب جب بھی تجھے درد ہو تو میری بارگاہ میں آنا۔ جناب عمار بن یاسر ایک دن چل رہے تھے کہ جناب خالد بن ولید نئے ایمان لائے۔ جب نئے ایمان لائے تو ظاہر ہے ابھی پیوریفیکیشن نہیں ہوئی تھی، وہ انر پیوریفیکیشن ابھی باقی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی اس طرح بیٹھنے کا شرف نہیں ملا تھا، جلال موجود تھا، وہ سختی موجود تھی، اور وہ مزاج کے اندر تلخی موجود تھی۔ سپہ سالار رہے ایک عرصہ تک، تو جناب عمار کے ساتھ باہم کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہوگا، تنازع ہو گیا ہوگا، انہوں نے تھوڑی سی سخت بات کر دی، روڈ لہجے میں بول دیا، انہیں اسکالٹڈ کر دیا یا کچھ کر دیا، سخت لفظ بول دیے۔ جناب عمار کو بڑا درد لگا کہ ابھی نیا نیا آئے ہیں اور میرا تو ماں اور باپ بھی دین کے لیے چلا گیا ہے، تو مجھے بات کر دی۔ یہ فوراً وہاں سے پلٹے اور بارگاہ رسالت مآب میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آج میرے ساتھ خالد نے یہ کر دیا، میں بات کرتا تھا وہ آگے مجھے ڈانٹ دیتے تھے، ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جناب خالد بن ولید اوپر پہنچ گئے اور کاؤنٹر کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، حضور میری بات پہلے سنیے، حضور عمار نے یہ کیا، عمار نے یہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمار تڑپ اٹھے، کہنے لگے حضور ایک درد سنانے کا حق میرے پاس تھا، آج خالد وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بڑی نگاہ اٹھائی اور خالد کی طرف اشارہ کر کے کہا، ھذا عمار، اے خالد تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ عمار ہے، یہ عمار ہے، من سخطہ سخط اللہ، شکستہ دلوں کو جوڑنے آئے ہیں مصطفیٰ کریم، وہ جو نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اسے پازیٹیوٹی میں بدلنے آئے ہیں، رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اندر کے سافٹ ویئرز اپڈیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب خالد بن ولید کی طرف جلالانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا تم جانتے ہو یہ عمار کون ہے؟ یہ عمار وہ ہے من سخطہ سخط اللہ، جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ومن رضیہ رضی اللہ، اور رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے شکستہ دل کو تو جوڑ دے، اللہ تجھے اپنے ساتھ جوڑ لے گا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، گرجولی میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم نکموں کو کون گلے لگاتا، آقا ہمیں کون گلے لگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے دونوں طرف چیزوں کو ٹرانسفر کیا۔ ادھر درد کا مداوا چاہیے تھا، وہ مداوا فرما دیا، اور ادھر نیگیٹیوٹی تھی، انہیں پالش کرنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالش کیا۔ اے خالد، جب چھوٹوں سے بات کریں، جب ماڑوں سے بات کریں تو پھر روڈ لہجے میں بات نہیں کی جاتی، پھر پیار سے بات کی جاتی، پھر خوبصورت انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کومیموریشن میں میلاد کے عنوان کے تحت بھی میں نے آپ سے بات عرض کر دی، سیرت کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات عرض کر دی۔ اب میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ کہوں گا، یا الہی دی ہے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق، تو قوت کردار بھی دے قوت گفتار کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی قدر، میں علامہ پروفیسر اعظم نوری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مدنی تحائف علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ تو ہمارے اسٹیج پر الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کراچی سے آپ بھی تشریف لا چکے، آپ کو بھی ہم ویلکم اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کے در کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ اسٹیج پر چودھری حلیم اختر گجر صاحب، المرو بھولی گجر صاحب آپ پہنچے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں حاجی عابد صاحب اس پاک بارگاہ سے کہ ہمیں سلامی کا موقع پھر مل جائے۔ طلب کیجئے مجھ کو بہر سلامی، سجے میرے سر پہ بھی تاج غلامی۔ یا رسول اللہ طلب کیجئے مجھ کو بہر سلامی، سجے میرے سر پہ بھی تاج غلامی۔ ہوائے مدینہ سے ہو ہم کلامی، ہوائے مدینہ سے ہو ہم کلامی، عطا ہو قدوم مبارک کا صدقہ، سجاہت چکے آنکھو سلام علیکہ۔ جو سلامی پیش کرنے آیا ہے ہاتھ اٹھائے، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ ریاض حسین چودھری صاحب منہاج القرآن والے کیا خوب لکھتے ہیں کہ میرے لب پہ یا مصطفیٰ مصطفیٰ ہو، میرے لب پہ یا مصطفیٰ مصطفیٰ ہو، ہر ایک سانس میں نور صلی اللہ ہو، میری چشم تر پھول کا دائرہ ہو، غلامی کا ہو میرے سر پہ امامہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ۔ یہ آسی گناہگار کیا لب کشا ہو، پیر صاحب یہ آسی گناہگار کیا لب کشا ہو، مجھے اذن پھر حاضری کا عطا ہو، حضور آنسوؤں کی بدن پہ ردا ہو مقبول سرکار یہ حرف گریہ، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ اور جتنا میلاد منا رہے ہیں گجرانوالہ والے، میں سب کی نظر آخری بند کر رہا ہوں کہ عطاؤں کا می آپ برسا رہے ہیں، آقا عطاؤں کا می آپ برسا رہے ہیں، مقدر زمانوں کا چمکا رہے ہیں، دیا اس کا تقسیم فرما رہے ہیں، مجھے مانگنے کا نہ آیا کرینہ، سلام علیکہ سلام علیکہ۔